پڑھیں محمد والے. آج کی مجلس سید فضل عباس شاہ ولد سلطان شاہ اور سید شبر حسین نقوی اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے اصال ثواب کے لیے آپ سب سے التماس ہے کہ ان مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اور ساتھ ساتھ آپ کے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ. صلوات پڑھیں محمد والے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إلى صراط. صدق الله العلي العظيم. صلاة سورۃ البقرہ آیت نمبر 213. حسین وارث انبیاء ہمارا موضوع ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ان میں سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو کس لیے بھیجا، انسانوں کی طرف نبی کس لیے آئے، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی وراثت انبیاء کیا چیز ہے. تو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے نبیوں کو کس لیے بھیجا تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کربلا کس لیے برپا ہو. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بہت سارے افراد کہ جو کربلا کو تحریف کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں عوام کے ذہنوں میں، حقیقی کربلا کی جگہ من گھڑت کربلا، وہ جو کربلا سن کر ذہنوں میں جانا چاہیے اور روحوں میں بیداری آنی چاہیے اور جان پڑنی چاہیے اور انقلاب آنا چاہیے،
وہ نہیں آئے گا، بلکہ اور زیادہ غفلت اور نیند طاری ہو جائے گی، مردہ ہو جائے گا معاشرہ۔ تو ایک نقطہ تو یہ بیان کیا اس آیت میں کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ صرف نبی نہیں بھیجے بلکہ نبیوں کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور کتاب نازل کرنے کا مقصد یہ بتایا تاکہ جن معاملات میں انسانوں کا اختلاف ہو تو اللہ کی کتاب کے سائے میں اختلاف کے موارد میں صحیح بات کا پتہ چلایا جا سکے تاکہ اختلاف ختم ہو۔ پھر اس سے اپنی بات یہ فرمائی کہ جو بڑی افسوسناک بات ہے اور قابل غور بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے بارے میں، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے بارے میں انہوں نے ہی اختلاف کیا جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، انہی نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کے بارے میں اختلاف کیا۔ اور اختلاف کیوں کیا؟ یہاں پہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے بغیاً۔ آپ لفظ بغاوت سے آشنا ہے۔ بغاوت کا معنی کیا ہے؟ جائز اور قانونی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ ایک دفعہ غیر قانونی اور ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا تو یہ تو مطلوب ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے۔ ہر ظلم کے خلاف، ہر زیادتی کے خلاف، ہر بے انصافی کے خلاف، ظلم اور زیادتی سلوات پڑھیں محمد والے۔ ظلم اور زیادتی اور بے انصافی سے نہ صرف یہ کہ انسان کو نفرت ہو بلکہ کربلا یہ کہتی ہے کہ انسان اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ انسان، قرآن نے جو تعارف کروایا ہے انسان کا وہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اور اس نائب کا سادہ لفظوں میں مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ آئے اس مسئلے میں وہ فیصلہ کرے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ کا خلیفہ کون ہے کہ جب بھی اس کے اختیار میں ہو ظلم سے اپنی کوئی خواہش پوری کر لینا، جھوٹ بول کے اپنی کوئی خواہش پوری کر لینا، اپنا مفاد حاصل کر لینا، تو وہ اپنی خواہش اور اپنے مفاد کو نہ دیکھے بلکہ یہ دیکھے کہ جس کا وہ خلیفہ ہے اس کا حکم اور اس کی رضا کس چیز میں۔ ہم میں سے جس کے اندر جتنی یہ صفت پیدا ہوتی جائے گی اتنا وہ اللہ کی خلافت، اتنا پرسنٹ وہ گویا کہ اس مقام پر فائز ہو گیا جس کے لیے اللہ نے اس کو جو دیکھنے کے لیے اللہ نے اس کو زمین پر بھیجا تھا۔ خداوند عالم نے بے مقصد مجھے اور آپ کو زمین پہ نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ بے مقصد کام نہیں کرتا، اور قرآن نے بڑی شدت سے کہا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ میں بے مقصد کام کرتا ہوں وہ کافر ہے۔ سورہ صاد میں آیت نمبر غالباً 27 ہے یا 26 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اسے بے مقصد باطل پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔
اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا کہ جو بھی یہ گمان کرے کہ میں اس دنیا میں بے مقصد آیا ہوں، اور بے مقصد سے مراد دیکھیے ہر ایک انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے. دنیا کے بیکار ترین انسان سے بھی پوچھیں گے تو کہے گا میرا دنیا میں آنے کا مقصد سونا ہے، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کھانا ہے، موجیں کرنا ہے، موج مستی کرنا ہے، لائف انجوائے کرنا ہے، یہ مقصد ہے سب. اس سے ذرا اوپر کے لیول پہ آ جائے، میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے فلان عہدے پر پہنچنا ہے، میں نے فلان گاڑی خریدنی ہے، میں نے فلان مکان بنانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اتنی جائیداد جمع کرنی ہے، میں نے اتنا اپنا بینک بیلنس بنانا ہے. یہ سارے مقاصد ہیں. چاہے کوئی بیکار بندہ ہو جو کچھ نہیں کر رہا، اور چاہے بظاہر کوئی مقصد رکھتا ہو، کوئی ایم رکھتا ہو. قرآن مجید کی نظروں میں یہ سب ایک ہی گروپ کے بندے ہیں، کیونکہ قرآن یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہتا ہے کہ صحیح وہ ہے کہ جس کی زندگی کا مقصد وہ ہو جو میں نے بتایا ہے. زندگی کا مقصد کیا ہو جو میں نے بتایا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے موت و حیات کا نظام بنایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے یعنی کون اوور ٹائم لگا کے ڈبل پیسے کما لیتا ہے مہینے میں؟ نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری بندگی کریں. یہ ساری آیات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کے خلق کیے جانے میں اور رات اور دن کے اس منظم ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنے کے نظام میں یقیناً نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے. اب ہمارے یہاں صاحب عقل کون سمجھا جاتا ہے؟ کہ جو زیادہ پیسے بنا لے، کہتے ہیں بڑا سیاڑا ہے، چاہے رشوت سے ہی کیوں نہ کمائے ہوں، چاہے لوگوں کے دباؤ کی کیوں نہ، کہتے ہیں بہت سمجھدار ہے. میری آنکھوں کے سامنے جو ہے یہ بندہ سائیکل پہ آتا تھا اور آج پراڈو پہ آتا ہے، بہت سمجھدار ہے. چاہے ساری وہ پراڈو جو ہے وہ کالے دھن کی بنی. تو اللہ کی نظروں میں سیاڑا کون ہے؟ کہ جو آسمان و زمین کی خلقت پہ غور کرتا ہے یہ کیسے بن گئے، اور یہ اتنا بڑا نظام اور اس میں یہ چھوٹا سا میں. البتہ یہ چھوٹا سا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. یہ چیز انسان کو خراب کرتی ہے. کلا ان الانسان لیطغی. خبردار انسان سرکشی کرتا ہے. کب سرکشی کرتا ہے؟ ان رآہ استغنی. جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، طاقت آ جاتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے، کہتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں، پھر سرکشی کرنا شروع کر دیں. لیکن جتنی سرکشی کرنی ہے کر لو. ان الی ربک الرجعی. اے رسول آپ کے رب کی طرف ہی سب نے لوٹ کے جانا ہے، وہ فیصلہ کرے گا. سر اٹھانے والوں کا بھی اس کے سامنے اور سر جھکانے والوں کا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اولی الالباب یعنی خالص عقل والے، جن کی عقل جب وہ استعمال کرتے ہیں تو بیچ میں خواہشات کو راستہ نہیں دیتے، چونکہ خواہشات آ کے عقلوں کو بلیک میل کر لیتی ہیں، اپنی مرضی کے لیے استعمال کر لیتی ہیں. لہٰذا ہمارے آئمہ نے جلدی بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے آئمہ سے امام معصوم سے جب سوال کیا گیا عقل کیا چیز ہے، آپ کے لیے نئی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ، علماء سے آپ نے سنا ہوگا. جب سوال کیا گیا کہ عقل کیا چیز ہے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا عقل یہ چیز ہے کہ بندہ جھونپڑی سے محل میں پہنچ جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا، ہم یہ سمجھتے ہیں دنیا کی آنکھ سے. امام نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن وکسب بہ الجنان. عقل وہ ہے جو تجھے رحمان کی عبادت کروائے اور بالآخر جنت تک پہنچا دے. عقل وہ ہے، باقی سب حماقت ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیاوی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے کے سامان کے، اگر اللہ نہیں ہے اس میں تو ٹھیک ہے. اگر اللہ نہیں ہے تو وما الحیات الدنیا کیا ہے دنیاوی زندگی الا متاع الغرور. یہ موج کا سامان نہیں ہے. متاع کہتے ہیں سامان کو جسے بندہ یوز کرتا ہے. متاع مال و متاع آپ نے سنا ہوگا، متاع دنیا، متاع زیست. اللہ کہہ رہے یہ متاع الغرور ہے. غرور کہتے ہیں دھوکے کو. اور
بڑا مزیدار لفظ ہے یہ مغرور. ہم سمجھتے ہیں متکبر، مغرور یعنی دھوکہ کھایا ہوا، یعنی ہے بالکل حقیر، ہے بالکل حقیر اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، سورہ طارق میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے دیکھے تو صحیح کس چیز سے خلق کیا گیا. خلق من ماء دافق، ایک اچھل کے نکلنے والے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پشت کی ہڈیوں اور سامنے کی ہڈیوں کے درمیان سے خارج ہوتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، تو جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ اسے دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن سارے راز کھولے جائیں گے، سب کا حساب کتاب کیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب قرآن کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں ذرا سمجھدار لوگ دیکھیے کون ہیں. لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب، ٹھیک ہے. لب کہتے ہیں خالص کو، بادام کے اندر جو مغز ہوتا ہے نا اس کو لب بولتے ہیں، ٹھیک ہے. خالص چیز جو اصل قابل استفادہ چیز ہوتی ہے، اصل مورد نظر چیز ہوتی ہے. اب ذرا سنیے اللہ کی نظروں میں عقل مند کون ہے. ایک تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولی الالباب وہ ہیں جو ان چیزوں کو نشانیاں سمجھتے ہیں. خلق السماوات والارض اور واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا. اب جب اس کو نشانی سمجھتے ہیں تو ان پر اثر کیا ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس نظام کو دیکھ کر اتنی ان کی عقلیں اٹریکٹ ہوتی ہیں اس کی طرف کہ ان کو نہ کھڑے ہوئے خدا بھولتا ہے، نہ بیٹھے ہوئے بھولتا ہے، نہ لیٹے ہوئے بھولتا ہے. الذین، وہ لوگ کہ جو یذکرون اللہ، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں. قیاما، کھڑے ہوئے، وقعودا، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور جب پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ کو ہمیں نہیں یاد کرتے کہ میں 100 باری تسبیح پڑھنی ہے تو میری یا مراد میں اٹھی جانی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے اس کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے ادراک کو، اپنے شعور کو اوپر لے جانے کے لیے، نہ کہ دنیا کی پستیوں پر گرنے کے لیے. اے کام ہو جاوے تو اے کام ہو جاوے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور تفکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، سوچتے ہیں یہ کیسے بنی، کتنا بڑا عالم ہے. آج دنیا اتنی ترقی کے بعد ابھی اس کی گتھیاں سلجھانے میں لگی ہوئی ہے. سائنسدان ہر روز ایک نیا انکشاف کرتے ہیں. وہ کتنا بڑا ہے جس نے ہزاروں لاکھوں سال پہلے یہ سارا کچھ بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بندہ فرض کرے، آج کوئی مثال کے طور پر آج کل کی چیزوں کا نام لوں کہ بغیر ڈرائیور کے مثال کے طور پہ گاڑیاں بن رہی ہیں آہستہ آہستہ، جو بغیر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ چلیں گی اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام ہوں. تو آج بھی جب ایسا ہوتا ہے، کوئی چیز سامنے آتی ہے، بندہ ایک دفعہ امپریس ہوتا ہے، یار کیا زبردست کام کیا. لیکن اگر کوئی 1000 سال پہلے یہی والی کوئی بندہ کہے کہ 1000 سال پہلے کسی نے یہی کام کیا تھا، تو لوگ کہیں گے وہ زیادہ بڑا ہے، کیونکہ ادھر تو بہت محنت ہوئی، ہزاروں لوگوں نے محنتیں کی، ریسرچز کی، فلان کیا، اور پھر یہ چیز ایجاد ہوئی. وہ 1000 سال پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کلے نے یہ کام کر لیا. کہیں گے کہ بہت بڑا، وہ اصل دیکھنے والا بندہ ہے. یہ کرتے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے ڈی این اے بنا دیا اس نے. ٹھیک ہے نا. یہ تفکر کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے ان کی زبانوں سے صرف لقلقہ زبان نہیں جس کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے ہمارے ذکر ہوتے ہیں. اس تفکر کے بعد پورے شعور سے اور پوری بصیرت سے وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ اتنا بڑا نظام بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو نے یہ سب ہمیں پیدا کر دیا.
یہ نہیں ہو سکتا کربلا ایویں ہی ہو گئی ہو کہ امام حسین کو بڑے زخم آئے تھے، پچھلے بخشے گئے، 2 آنسو بہا کے اور 2 ہاتھ سینے پہ مار کے سارے بخشے گئے، جو مرضی کپڑے کرتے رہے. ٹھیک ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس نظام کو باطل خلق نہیں کیا. فقنا عذاب، سبحانک، سبحانک یہ لفظ وہاں پر ہے، سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اس عیب سے پاک ہے کہ تو کوئی کام بے مقصد کرے. سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ سبحان اللہ جو ہم ہر روز کئی دفعہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، جس بندے کو سبحان اللہ کا مطلب پتہ ہے نا، حقیقت میں پتہ ہے، یعنی اس کا ایمان ہے کہ وہ ذات سبحان اللہ کہے جانے کے قابل ہے، پھر اس کو حق نہیں بنتا کہ زندگی میں ایک بار بھی اس سے شکوہ کرے، کیونکہ شکوہ اس سے ہوتا ہے جس نے کوئی زیادتی کی ہو، شکوہ اس سے ہوتا ہے جس نے کوئی کمی کی ہو. اور اللہ کی قسم اگر شکوہ کرنا کبھی جائز ہوتا تو کربلا میں جائز ہوتا، حسین شکوہ کرتے. حسین نے بتایا سبحان اللہ کیا ہوتا ہے، کربلا میں فرما رہے ہیں بار بار، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، گھوڑے سے زمین پر آئے سجدہ کیا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک شکوے کا جملہ اگر کوئی مصائب میں پڑھ بھی دے تو وہ جاہل احمق، اس کو خود نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے حسین کیا ہے. یہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، مطمئن ہے. آپ توجہ کریں، یہ آیت ایسے نہیں ہے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے وہ نفس، اے وہ روح کہ جو بالکل حالت اطمینان میں ہے. جس کو شکوے ہو اطمینان میں تھوڑی ہوتا ہے. یہ بات یہاں پہ سمجھ لیں، اطمینان غم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. توجہ فرما رہے، غم بھی ہے اطمینان بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں. چونکہ غم اللہ نے خلق کیا انسان کے اندر، شکوہ نہیں خلق کیا. شکوہ بندہ اپنی بے صبری کی وجہ سے یا اپنی بے فہمی کی وجہ سے یا بے علمی کی وجہ سے شکوہ کر دیتا. جیسے ماں بچے کو بجلی کے اس سوئچ میں ہاتھ نہ ڈالنے دے، وہ کہتا ہے امی نہیں ہے میری، وہ بے وقوف ہے، امی ٹھیک کر رہی. وہ شکوہ بے وقوفی سے ہوتا ہے. لیکن جو غم کی کیفیت ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جانا ہے، یہ اطمینان کے ساتھ اس کا کوئی تضاد نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ اس کا کوئی تضاد نہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے بابا کی، رسول اللہ کی گود میں تھے، آغوش میں، اور رسول اللہ کے ہاتھوں میں ان کی جان نکل رہی تھی. تو ابراہیم کی حالت دیکھ کر، اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری. رسول سے بڑا کوئی نفس مطمئنہ ہے؟ کوئی نفس مطمئنہ. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو ایک کم سمجھ والا پاس کھڑا تھا، تو وہ سمجھا کہ یہ جو رونا ہے شاید یہ بے صبری کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کے حکم پہ راضی نہیں ہے. تو اس نے رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ بعض سوالوں کی بنیاد جہالت ہوتی ہے، کم علمی ہوتی ہے. آپ بھی رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا، جواب دیکھیے، فرمایا کہ یہ جو آنکھوں سے بہہ رہے ہیں یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو اس نے انسانوں کے دلوں میں خلق کی. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ جو آنکھوں سے جاری ہو جاتی ہے ایسے کسی مقام پر. تو پھر وہ جو بے صبری ہے وہ کیا چیز ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے خالق ناراض ہو۔ جس طرح آج کل مولا جٹ سٹائل کے لوگ بول رہے ہوتے ہیں یا اللہ جے لینا ہی آئی تو پھر دیتا کیوں ہوئی۔ ہم نے دیہاتوں میں یہ ڈائیلاگ سنے ہیں، بچہ فوت ہو گیا مثال کے طور پہ، اوپر منہ کر کے لگا ہوا اللہ کچھ جاہل، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ اگر لینا ہی تھا تو پھر دیا کیوں تھا۔ اللہ کے نبی کی تربیت کیا ہے؟ ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں بولتے جس سے خالق ناراض ہو۔ اس رسول کا وارث ہے حسین، رضن بقضائہ و تسلیما، یہ لفظ کیا ہے؟ رضن، راضی ہوں۔ امام حسین کی زبان سے نکلا وہ جملہ ہماری زبان سے نکلا وہ جملہ نہیں ہے کہ جملے نکل رہے ہوتے ہیں عربی کے پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں۔ وہ جو بول رہے ہیں روح اور قلب ایک ساتھ بول رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا فرما رہے ہیں کہ تیری راہ میں اکبر دیا ہے، اس سے زیادہ راضی ہونے کا کیا مقام ہو۔ اکبر کی جان تیری راہ میں جائے، اصغر کی جان تیری راہ میں جائے، قاسم تیری راہ میں پامال ہو، عباس کے بازو تیری راہ میں کٹے، حسین کی جائیداد اس سے بہتر کون سی جگہ ہوگی جہاں پہ لگے۔ سمجھے اس میں؟ یہ تو راضی ہونے کا مقام ہے، یعنی پوری دنیا میں یہ ہستیاں سب سے بہتر کس جگہ پر استعمال ہو سکتی تھی، ان کی جانیں کہاں لگنی چاہیے تھی، حسین راضی ہے، اللہ تو نے وہیں پہ لگوا دی۔ اس سے جو بھی اور جگہ ہوتی وہ کم تر ہوتی، سب سے بہترین جگہ وہ تیرے راستے میں، کیونکہ جان تیری ہی دی ہوئی ہے تو سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ تیرے ہی راستے میں لگ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آیت کی طرف واپس ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے پروردگار تو نے یہ نظام باطل خلق نہیں کیا، سبحانک تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، بیہودہ کام کرنا عیب ہے، بے مقصد کام کرنے عیب ہے۔ فقنا عذاب النار، تو جب ایسا ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچ گئے، ہم نے اپنے تفکر کے نتیجے میں اس بات کو سمجھ لیے، بس ہمیں قنا، ہمیں بچا لے عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ کیا ربط ہے اس کا کہ یہ نظام باطل نہیں ہے، تو ہمیں آگ سے بچا لے، ان دو جملوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ ان دونوں جملوں کا توجہ فرمائیے گا، آپس میں ربط یہ ہے کہ اے پروردگار تو نے یہ نظام باطل خلق نہیں کیا، جو اس دنیا کو بے مقصد سمجھتے ہیں ان کا جو تو نے، اور ایسے زندگیاں گزار دیتے ہیں، تجھ سے مقصد نہیں پوچھتے کہ ہمیں کس کام کے لیے زندہ رہنا ہے، جو اس طرح زندگیاں گزار رہے ہیں ان کا جو تو نے انجام رکھا ہے ہمیں اس انجام سے بچا لے، ہمیں اس انجام سے دوچار نہ کرنا جو تو نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اور یہی بات سورہ سعد کی اس آیت میں بھی جو آپ کو سنا رہا تھا، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان کا گمان ہے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، جو خدا نے نظام سجسٹ کیا ہے زندگی کا اسے قبول نہیں کرتے، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا گمان ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو گزارو پھر آگ مستی میں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، کس کی شکل میں؟ من النار، آگ کے عذاب کی شکل۔ صلوات پڑھیے۔ بس یہ ربط ہے، با مقصد زندگی، اور مقصد بھی کون سا مقصد کہ جس کی اصل منزل اللہ کی رضا ہو۔ یہ میری ان سب باتوں کا خلاصہ میں آپ کی خدمت، جو ابھی تک میں نے کیا آج اس مجلس میں، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ کوشش کریں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اس طرح تبدیل کریں کہ بالآخر اس کام کا انتہائی ہدف اللہ کی رضا بن جائے۔ اگر نہیں ہے تو آپ نے جو اللہ نے تصور کائنات اور تصور زندگی
اور تصور انسان کیا ہے آپ نے نہیں سمجھا، آپ سمجھ نہیں سکے، آپ دین کا تصور سمجھ ہی نہیں سکے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین یہ ہے کہ چند مخصوص اعمال اور چند مخصوص محافل میں شرکت، یہ دین ہے. دین یہ نہیں ہے. دین آپ کی زندگی کے تمام اعمال کا احاطہ کرتا ہے. جب بھی کہیں پر میں یہ بات کرتا ہوں ساتھ ہی مجھے ایک چیز ذہن میں آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ کیونکہ دین کو جس طرح سیکھنے کا طریقہ دین بتانے والوں نے رہنمائی کی اس طرح دین نہیں سیکھتے. کوئی تیار نہیں ہے اپنے دن میں سے آدھا گھنٹہ بھی سنجیدگی سے دین سیکھنے پر لگانے کے لیے تیار نہیں. 2 گھنٹے بیٹھ کر بے معنی اعمال کرنے پر تیار ہے. سورہ یاسین 10 دفعہ، سورہ واقعہ فلان دفعہ، سورہ یہ کر کے اس پہ گھنٹوں لگانے کو تیار ہے. کیوں؟ چونکہ چاہتا ہے اس کی برکت سے اللہ میرا فلانا کام کروا دے. اس مشقت کو کئی گھنٹے کرنے پر تیار ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی یہ بتائے نا کہ تو اگر 3 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے چلا کر تو تیرا یہ والا کام ہو جائے گا، تو ایک ٹانگ پر بھی کھڑا ہو کے دنیا کا مسئلہ حل کروانے کے لیے تیار ہے. لیکن خدا کی رضا کے لیے دین سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی ڈیلی دینے کو تیار نہیں. ہماری اصل پرابلم یہ ہے. میں ایک ہمارے پاکستان کے بہت ہی معروف مذہبی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، بہت مایہ ناز، بہت اچھے. تو ایک دفعہ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں اس وقت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا مجھے ایران سے آئے ہوئے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ لوگوں کو دین کیسے بتایا جائے. ان سے کہہ رہا تھا کہ بڑی خرابیاں ہو گئی ہیں، خرافات ہیں معاشرے میں، اور تو کیا روش ہونی چاہیے دین بتانے. انہوں نے کیا کہا مجھے، اور اللہ جانتا ہے کہ حق کا ہو، سب کے بارے میں نہیں لیکن ایک بڑی تعداد. جملہ سخت ہے لیکن سنیے گا. انہوں نے مجھے کہا کہ حیدر بھائی، لوگوں کو نا دین نہیں چاہیے، دنیا چاہیے. لوگوں کو دین نہیں چاہیے، بات سمجھیے گا. لوگوں کو کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے. تو ان کو دین ایسے بتاؤ کہ ان کو لگے کہ دین کے ذریعے ہماری دنیا بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی، تو تب یہ دین کی سنیں گے. اور اگر آپ ان کو دین صرف خالص دین بتاؤ گے تو ان کو دین میں دلچسپی کوئی نہیں. لہذا مارکیٹ میں قرآن مجید، مارکیٹ سے مراد یہ ہمارا بازار، ہمارا معاشرہ، اس میں قرآن مجید میں غور و فکر کے جو افضل ترین عبادت بتائی گئی اس کے لیے کوئی رغبت نہیں رکھتا. لیکن منتوں مرادوں کے جو وظیفے بتائے جاتے ہیں، اے والی آیت اینج پڑھو تے اتنی باری پڑھو تے زعفران نہ لکھو تے اے پٹھے ہو کے پڑھو تے سدھے ہو کے پڑھو، اس کی مارکیٹ بہت زیادہ ہے. اور جو بندہ یہ زیادہ بتاتا ہو اتنی زیادہ اس کی ریٹنگز اوپر ہوتی ہیں. خواتین و حضرات رجوع کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ صاحب بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اب اس کو کیسے حل کرنا. وہ کہہ رہے یہ والی آیت جو ہے 18,000 مرتبہ پڑھ اور ایک بکرا جو ہے وہ میری طرف صدقے کا بھیج دے، میں باربیکیو کروں گا اور تو لگا رہے 18,000 مرتبہ، اوروں کو بھی بلا لے، پڑھا اس آیت کو، تیرا مسئلہ حل ہو جائے. 18,000 کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کہتا ایک اور بکرا بھیج، پچھلے میں تیری نیت نہیں تھی. یہ نہیں ہے دین. دین دنیا کے حصول کا ذریعہ سمجھنا، یہ بہت بڑا بیوقوف انسان ہے جس نے دین کو یوں سمجھا ہے. بڑا بیوقوف بنایا گیا ہے. دین اللہ کی رضا کے حصول کا نام ہے. چاہے دنیا مل رہی ہو چاہے دنیا چھن رہی ہو. اصول کافی کی روایت ہے، مولا علی علیہ السلام کی توجہ فرمائیے. مولا فرماتے ہیں
مومن کے حال پر مجھے تعجب ہے. اچھا تعجب جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات منفی چیز پہ ہوتا ہے, بعض اوقات خوشگوار تعجب ہوتا ہے. یہ خوشگوار تعجب, یعنی تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اس بات کے کہ مومن کا نقصان ہے ہی نہیں. لفظ سنیں اس روایت کے مطابق مولا کے, مولا سے بہتر کون سمجھتا ہوگا دنیا کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. اور اسی مولا کا آپ سنتے رہتے علماء کرام سے کہ مولا نے کیا فرمایا تھا, دنیا سے کہا تھا تجھے میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, کسی اور کو دھوکہ دینا, اب تیرا تو میرے ساتھ رجوع بھی نہیں ہو سکتا. تیسری طلاق جو ہے وہ بائن ہوتی ہے. بائن کا مطلب ہوتا ہے اب نکاح نہیں ہو سکتا. یہ مولا فرما رہے مجھے مومن کے حال پر تعجب ہے. مومن کے لیے اللہ نے کیا عجیب کام کر دیے. پھر 2 ایکسٹریمز بتائی, ایک خوشحالی کی ایکسٹریم اور ایک مثلا بظاہر بدحالی اور مصیبتوں کی ایکسٹریم. فرمایا دونوں حالتوں مومن کیسا ہوتا ہے, اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ مجھے تعجب ہے. فرمایا کیا کہ اگر اس کو 7 اقلیم کی حکومت مل جائے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا کا حاکم بنا دے, تو بھی اس کی خیر ہی خیر ہے, اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ اللہ کے راستے میں کینچیوں سے اسے ٹکڑے کر کے کاٹ دیا جائے تو بھی خیر ہے مومن کے لیے. کیوں بھلا؟ کیونکہ اگر ٹکڑے کیا جا رہا ہوگا جیسے کربلا میں, تو پورے روئے زمین پر اللہ کو ان ٹکڑوں سے پیاری اور کوئی چیز نہیں. توجہ فرما رہے. اور اگر اس کو 7 اقلیم کی حکومت مل جائے تو کیسے خیر ہے, اس لیے کہ پہلے اس کے پاس اقتدار نہیں تھا, تھوڑی سی جگہ پر اللہ کی مرضیاں لاگو کرنے کی کوشش کرتا تھا. اب وہ ایسا نظام بنائے گا, ایسا پلان کرے گا کہ اس کی ساری رعایا اور رعیت اس طرح زندگیاں گزارے جس طرح خدا چاہتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں مومن کو تو لاس ہوتا ہی نہیں. اللہ نے اس کے لیے ہو مومن, ٹھیک ہے. ہاں اگر مومن نہیں ہے, اگر حکومت مل جائے کرپشن کرے گا, بے ایمانی کرے گا, ظلم کرے گا, اور اگر مر رہا بھی ہوگا تو کسی فراڈ کے چکر میں مر رہا ہوگا, کسی ظلم کے بدلے میں مر رہا ہوگا, بالآخر خدا کے راستے میں نہیں ہوگا. تو اپنے ہر کام کو آپ کوشش کریں, اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں, اور خاص طور پہ نوجوان جو اگلی زندگی پلان کر رہے ہیں, یہ میری بات توجہ سے سنیے گا, کیونکہ ہم دین, میں عرض کر رہا تھا, ہم دین اس طرح نہیں سیکھتے سنجیدگی سے جس طرح دین ہمیں سیکھنا چاہیے. تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ہی بھیانک قسم کا تصور ہے اسلام کا, اور وہ تصور کیا ہے, ہمیں یہ ذہن میں بٹھا دیا گیا, یہ ہمارے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم اسلام کو بطور کوڈ آف لائف اپنا لیں, یعنی ہم واقعاً نیک بن جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لائف کو انجوائے پھر نہیں کر سکتے. ہمارے دیہاتوں میں, ہماری پنجابی میں وہ دیہاتی عورتیں کہتی ہیں, ان کو کہا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ اینج آندھا ہے, کہتی ہیں پھر اللہ دی گال کر دیو, شریعت دی گال کر دیو, تے شریعت تو پھر چکاٹ نہیں ٹپن دیندی. چکاٹ سمجھتے ہیں نا, چوکھٹ, یعنی اتنا جاہلانہ تصور ہے کہ اگر تم کہتے ہو شریعت پہ عمل کرنا تو پھر اپنے گھر کی چوکھٹ بھی کراس نہیں کر سکتے, گھر میں بیٹھو اللہ اللہ کرو, کچھ کر نہیں سکتے. ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ اس کا مطلب ہے جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی اس کے بعد انہوں نے کبھی چوکھٹ کراس نہیں کی. بھائی اسلام تو وہ ہے کہ جب اگر انسان کے دل میں آ جائے پھر اسے بیٹھنے نہیں دیتا, چوکھٹ تو چھوڑ, پتہ نہیں وہ کہاں کہاں پہنچا دیتا اس کو. ہاں تیرے ذہن میں جو جہالت سے بھرپور تصور ہے دین کا, وہ تجھ سے کہہ رہا ہے کہ پھر تو چوکھٹ, اور یہ گویا کہ دھمکی دی جا رہی ہے, اس کو ڈرایا جا رہا ہے, اس کو بیچارہ جو سوچ رہا ہے کہ میں دین پہ عمل کروں, تو اس کو دھمکی دے کر, یہ مسلمان ہے, دھمکی دے کر اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے کہ
ایک دفعہ ایک چنیوٹ کی عدالتوں کے ایک وکیل صاحب نے مجھ سے ان کے چیمبر میں گیا، سوال کیا، وہ کوئی انہوں نے درس وغیرہ سنا، کوئی فوتگی تھی وہاں پہ درس سنا انہوں نے میرا، تو بیچارے تھوڑے سے بڑی عمر کے تھے اور پریشان تھے، تو قدرتی کسی کام ان کے چیمبر پہ گیا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ نا بیٹا مجھے نا بتاؤ کہ میں کیا کروں نا، میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں آپ نے جو باتیں کی ہیں۔ تو میں بھی ان کو بتانے لگا، ان کے ساتھ جو اسسٹنٹ بیٹھا ہوا تھا شیطان کا چیلا، ٹھیک ہے نا، وہ ان سے کہتا ہے کہ جناب ان کا نام لے کر کے زیادہ پیچیدہ بات نہیں ہے، تسی گھر چ دو تین مجھاں رکھیے نا، انہاں دا دودھ ویچو تے وکالت چھاڑ دیو، وکالت چھاڑ دو، انہاں دا دودھ ویچو، ایسے ڈرامے نہ کرو تسی، میں اسلام کی، یہ ہماری مسلمانوں کی عادت ہے۔ ایک اور وکیل صاحب ملے مجھے، وکیل اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، پولیس والے اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، کوئی وکیل ناراض نہ ہو جائے کر بیٹھا ہو، ٹھیک ہے نا، بتا رہا ہوں آپ، وہ وکیل صاحب ملے، کسی کام کے سلسلے میں ان سے ملنا تھا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوستوں میں جب اس قسم کے جوکس کیے جائیں، اس کا اثر دیکھے زندگیوں پر کیا ہوتا ہے۔ دین کی باتوں کو مذاق میں اڑا دینا، دنیاوی معاملات میں ڈیڈ سیریس سنجیدہ، اور دین کی باتوں کا مذاق۔ تو میں ملا، نوجوان آدمی تھا، وکیل تھا، تو اس نے بات کی، پہلی بات کی تو میں بہت بہت زبردست طریقے سے امپریس ہو گیا۔ مجھے کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا اسلام کا مطالعہ کیا ہے، رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، اور میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے نا، اتنا اس کی آزمائش زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ واہ والی بات تھی، میں نے کہا یہ پڑھا تو پڑھا، کسی ولی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اگلی بات سنیں، ولی الشیطان ہوئے، کہتا تو جب میں اس نتیجے میں پہنچا تو اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہونا، میں نے اللہ سے زیادہ قریب، اللہ سے سیف ڈسٹنس پہ رہو، ویسے بھی کرونا کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، زیادہ قریب نہیں ہونا، اللہ سے چونکہ قریب ہوگا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا جو اللہ کے قریب ہوا اس پہ مصیبتیں آئی ہیں۔ اب یہ کیلکولیشن کر کے بیٹھا ہے، اور اب یہ جس چیز کو یہ بات کرتا ہوگا اس کا مذاق اڑا کے، ٹھیک ہے، یہ مذاق ہے۔ تھوڑا تھوڑا ٹائم دیجئے، تھوڑا تھوڑا ٹائم دیجئے۔ میں خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ عرض کرتا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ وہ تمام تر لغویات جو آج تک آپ نے قرآن کے بارے میں سنی ہوں، چاہے غیر عالموں سے، چاہے عالموں سے، چاہے خطیبوں سے، چاہے ذاکروں سے، جتنی لغویات قرآن کے بارے میں سنی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، ان کو ڈسٹ بن میں پھینکیے، گندگی کے ڈھیر پہ پھینکیے، اور جیسے آپ اپنے اسکول کی کتاب پڑھتے ہیں، سیلیبس کی بکس پڑھتے ہیں، اس طرح بیٹھ کے قرآن کو پڑھنا شروع کیجئے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، صرف یہ کہ آپ کریں اللہ پر اعتماد کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے وہی حقیقت میں بات ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اس طرح جب آپ قرآن کو پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا دین کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہے جتنی قرآن آسان ہے۔ اور جب آپ قرآن مجید اچھی طرح پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو اللہ عجیب و غریب نظارے دکھائے گا۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو فن خان سمجھنے والے، آپ کو فیل ہوگا کہ ادھر ٹکے کا نہیں ہے، یہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ آپ کہیں گے یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کہے گا اندے 70 معنی ہوندے نے، آپ کہے گا اتنے کھلو، اللہ تعالیٰ نے نہیں پتہ 70 معنی، اللہ کی کتاب دیتی سامنے۔ اللہ نے ہدایت کرنی تھی یا بندوں کو کنفیوز کرنا تھا؟ بتائیے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو باطل کام نہیں کرتا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، اللہ سے زیادہ سیدھی بات کون کرے گا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قول کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ تے جن دی گل دا پتہ ہی نہ لگے بھی 70 چ کیڑا معنی بندا ہے، اور کتوں پتہ لگنا بھی سچا ہے کہ سچا نہیں ہے؟ بات سمجھیں، یہ جو 70 کا چکر چلا کے بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، قرآن کو تو کچھ نہیں کر سکتے، اپنا اور قوم کا بیڑا غرق کر دیا، قرآن کی آیات پر سے اعتماد اٹھا دیا لوگوں کا۔
آپ سوچیں کیا وجہ ہے کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے جبکہ منہ سے کہتے ہیں سب تو سچی کتاب اے ہی ہے؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ اللہ قیامت کے دن کہے گا تمہاری عقلوں پہ وٹے پڑ گئے تھے، تو کہتا سب تو سچی کتاب اے، تو پھر وچ وڑ کے ویکھیا کہ انہیں بساج کی لکھیا دے۔ پھر آپ کہیں گے وہ قبلہ صاحب کہندے سنے دے 70 مانے بڑھ دے۔ اللہ تعالیٰ کہے قبلہ تے اور ٹنگیا ہویا نا تو ہی نال جا۔ یہ میں مزاح میں بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول قیامت کے دن کہے گا اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو ٹھان لیا تھا کہ اس کے نیڑے نہیں جانا، ٹھان پکے ہو گئے تھے۔ اتخذوا، اس کا اتخاذ کر لینا یعنی جم جانا، اس بات کو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ قرآن تو دور ہی رہنا ہے، ہر ڈنگے چبے سے دین کی بات سن لینی ہے، ہر ان چیکڈ ان کوالیفائڈ بندے سے دین کی بات سننی ہے، اور جو سب سے بڑا جو دین کا خلق کرنے والا ہے ان کی گل نہیں سننی۔ عقلوں پہ وٹے نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، روڑے نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور وہاں پہ اللہ نے انہی آیات میں سورۃ الفرقان میں جو منظر دکھایا ہوا ہے نا، یہ جب رسول شکایت کریں گے منظر کیا ہو رہا ہوگا، جنہوں نے قرآن سے دوری نہیں، قرآن کے ساتھ جنہوں نے اپنا رابطہ صحیح رکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاتھوں پہ کاٹ رہے ہوں گے۔ اب آپ خود تصور کر سکتے ہیں بندہ کس کیفیت میں ہوتا ہے کہ ہاتھوں پہ، اپنے ہاتھوں پہ چک مارنے لگتا ہے، کس کیفیت میں ہوتا ہے؟ ہاتھوں پہ کب کاٹتا ہے بندہ؟ جب اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ میں کی کر دیتا، میرے نہ کی ہو گیا۔ یہ ہاتھوں پہ کاٹیں گے وہ لوگ، اور ابھی یہ کاٹ رہے ہوں گے جو قرآن نے وہ آیات بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اوپر سے کیا حالت ہوگی جب رسول اللہ آ کر بجائے شفاعت کرنے کے کہیں گے کہ اے یا اللہ جڑے کھلے نا، اے میری قوم، انہیں تیرے قرآن نو لفٹ ہی نہیں کرائی، پھر کیا ہوگا؟ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور ان کی بھی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ ایک بڑے بزرگوار بھیجے ہوئے فرشتے کا قول ہے جو رسول کو آ کے یہ بتاتا ہے۔ رسول سے مراد یہاں فرشتہ ہے کہ جو رسول پاک کے پاس آتا تھا، حضرت جبرائیل وحی لانے والا۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، پر تسی تھوڑے ہی اس تے ایمان لے کے ہوں دے ہو۔ وَمَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی آئندہ غیب کی خبریں دینے والے کاہن کا کلام نہیں ہے۔ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، لیکن تم بہت قلیل ہی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے۔ اندے وچوں 70 مانے کاٹ کے وکھاؤ، پھر اتنا کلیئر، اتنا کلیئر 70 مانے۔ 70 کا جو ہے نا جو لفظ آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جیسے، اب یہ بھی سمجھ لیں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ 70 کا معنی کیا ہے؟ 70 کا معنی یہ ہے کہ آپ جو ہے، آپ کو تیرنا نہیں آتا، آپ پانی کے پاس جاتے، ابھی آپ کو تیرنا، پانی کے مزاج سے مانوس اور آشنا نہیں ہو، تو آپ وہاں رہتے ہو جہاں پانی تھوڑا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ پانی سے آشنا ہوتے جاتے ہو، آپ کا جھاکا، ٹھیک ہے، آپ کا ڈر نکلتا جاتا ہے اور آپ کو سوئمنگ آتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ آپ اور آگے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو اوپر سے نظر آ رہا تھا تو اندر تو اور ہی کچھ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ غواص بن جاتے ہو، ڈیپ ڈائیو کرتے ہو، مثال کے طور پر تو سمندر کے اندر پھر موتی بھی ہیں، فلاں، یہ مثال دے ذہن قریب کرنے کے لیے۔ ہر چیز ایسی ہے، قرآن بھی ایسا ہی۔ آپ پہلے بار پڑھو گے آپ کو بہت کچھ پتہ لگ جائے۔ یہ معجزہ ہے رسول کا۔ باقی نبیوں کے معجزے اسی زمانے کے لیے تھے، میرا آپ کا رسول چونکہ قیامت تک کے لیے آخری رسول ہے، اس کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔
آپ جب قرآن کو ٹچ کرتے ہو تو معجزے کو ٹچ کر رہے ہو. وہ جو فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اور اس کا ایک اعجاز یہ ہے، اللہ کی قسم، اس کا ایک اعجاز یہ ہے کہ اس کو ایک ان پڑھ دیہاتی کو بھی اگر کوئی پڑھ کے سنائے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں گین کر رہا ہوں. اور ایک دنیا کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے کو بھی آپ اس کو بتاؤ، وہ بھی کہتا ہے میں نے گین کیا ہے. ایسی اور کون سی کتاب ہے؟ یہ ایک عام بندے کو بھی سمجھاتی ہے اور بڑے بڑے مفکروں کو بھی حیران کر دیتی ہے کہ اتنی غور و فکر کے بعد انسان جن باتوں کو ابھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جن نتائج پر ابھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے کے زمانے میں جہاں تعلیم کا بھی نام و نشان نہیں تھا یہ باتیں کر دی گئی تھیں. اس کے لیے بھی تعجب کا باعث بنتی ہے. لیکن ان چیزوں کو اگر آپ لمس کرنا چاہتے ہیں، ٹچ کرنا چاہتے ہیں، فیل کرنا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کو قرآن مجید کی وادی میں داخل ہونا پڑے گا. یہ سنی میرے کر دینے سے اور آپ کے سن لینے سے آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے. میں کہا کرتا ہوں، فارسی زبان والے کہتے ہیں با حلوہ حلوہ گفتن دہن شیرین نہ مشے. حلوہ حلوہ کہنے سے، رٹنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، حلوہ کھانے سے منہ میٹھا ہوتا. سارا صبح تسبیح آپ نکالتے رہو، حلوہ 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 حلوہ، آپ کا منہ میٹھا نہیں ہوگا. تو کوئی سمجھدار بچہ جو چمچ میں حلوہ لے کے آئے کہے کہ بابا جی کیوں تھک رہے ہو، یہ لو حلوہ کھا لو، حلوہ حلوہ کر رہے ہو، یہ ٹیسٹ ہے اس کا. اس طرح سے نہیں ہوتا. قرآن بھی یوں ہی ہے. تو میں اپنی آج کی بات کو سمیٹوں، ٹائم گزر رہا ہے. دیکھیں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، الفاظ میرے سخت ہو جاتے ہیں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. درد بہت خطرناک ہے، وائرس اور بیماری بہت خطرناک ہے اور بہت زیادہ اللہ کی قسم کرونا سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے. قرآن نہ پڑھنے کی بیماری کرونا سے زیادہ پھیلی ہوئی اور کئی صدیوں پر محیط ہے یہ بیماری، اور بہت کم لوگ اس بیماری سے بچے ہوئے. تو قرآن کو لیں اور اس کو پڑھنا شروع کریں، اور اس کے معاملے میں کوئی پرابلم ہو تو جس حد تک بندہ حقیر کی طاقت ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے، اور فری آف کاسٹ حاضر ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب اپنا مارکیٹ بنا رہے ہیں کہ میرا اتنے دوبارہ ہو. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. صاحب تفسیر نور آغا محسن قرائتی، آپ نے نام سنا ہو، مشہور و معروف، بہت ہی بڑے خادم ہیں قرآن مجید کے. 40 سال سے زائد عرصے سے ریگولر ایران کے ٹی وی پر ان کا درس قرآن آتا ہے اور بہت ہلکا پھلکا ان کا انداز ہے، بہت زبردست. تو وہ اپنی میموریز کی کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ میں بالکل جوان سا تھا تو میں اپنے گلی میں ہی بورڈ لگا کر، بلیک بورڈ لگا کر، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر کے ان کو قرآن پڑھانا شروع کر دیتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. تو کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن نوٹ کیا کہ ایک بندہ وہ تھوڑی دور کھڑا ہو کے نا مجھے دیکھتا رہتا. میں کہوں یار یہ کوئی بات بھی نہیں کرتا، یہ دیکھتا رہتا ہے، کیا اس کا ذہن میں. تو کہتے ایک دن جب کلاس میں نے ختم کر لی تو میں اس بندے کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جب میں کلاس بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہوں تو آپ جو ہے دیکھ رہے ہوتے، تو بس میرے دل میں اشتیاق کو آپ سے پوچھوں. تو کہتے ہیں وہ بندہ خدا مجھے کہتا ہے مولوی میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کتنا چلاک آدمی ہو. میں نے کہا جی کیسے میں چلاک ہوں؟ کہتا ہے تو یہ بچیاں نو پھسا رہے ہیں کہ بڑے ہو کے خومس تینوں دے من. تو بچوں پہ کام کر رہا ہے تاکہ جب یہ جوان ہو جائیں گے، کمانے والے ہوں گے، خومس تجھے لا کے دیں گے، تو بڑا تیز ہے. میں تو یہ دیکھتا رہتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے. کچھ لوگوں کی سوچ جو ہوتی ہے وہ منفی چلنے میں عقاب کی طرح اونچائی پہ پرواز کرتی ہے، اتنا اوپر نکل جاتا ہے، اور جب مثبت بات کی جائے ڈھگا بن جاتا ہے، ایسا لگتا ہے گائے ہے، سمجھ نہیں آ رہی اس کو. تو یہ نقطہ میں عرض کر دوں، اسی کتاب میں آغا محسن قرائتی
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ میں حوزہ علمیہ قم میں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا. قرآن یہ یعنی وہ نہیں جو عربی والا، سمجھانے والا، آیتوں کا ترجمہ بتاتا تھا. تو کہتے ہیں اچانک میری کلاس میں آیت اللہ مشکینی کہ جو اس وقت درس خارج دیتے تھے، قرآن کے درس کو سب سے چھوٹا درس سمجھا جاتا ہے عام طور پر، بچوں کا کام. درس خارج سب سے ہائی لیول درس حوزہ علمیہ کا، ٹھیک، فقہ کا ہوتا ہے عام طور پر. تو کہتے ہیں آیت اللہ مشکینی میری کلاس میں آئے، شرکت کی. میں پڑھا رہا تھا بچوں کو، ابتدائی طالب علموں کو. تو کلاس کے بعد آیت اللہ مشکینی قم کے امام جمعہ بھی تھے، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آغا محسن کراتی فرماتے ہیں کہ میری کلاس کے بعد آیت اللہ مشکینی مجھے کہتے ہیں کہ کراتی ایک سودا کرو گے میرے ساتھ؟ میں نے کہا جی حکم کریں. کہتے ہیں کہ میں جتنا درس خارج پڑھایا ہے، جتنا دو بڑے بڑے یعنی درس خارج میں مجتہد بھی بیٹھے ہوتے ہیں شاگردوں میں، کہا میں نے جتنا درس خارج پڑھایا ہے اس کا ثواب لے لو اور اپنی قرآن کی کلاس کا ثواب مجھے دے دو. اپنی قرآن کی اس سادی سی کلاس کا ثواب مجھے دے. صلوات پڑھے محمد والے. ایسی عظمت ہے قرآن کی. ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ اگر جاننا چاہتے ہو قرآن کا مرتبہ کیا ہے تو پھر سنو. فرمایا کہ قرآن مجید کو یعنی اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر، چاہے انبیاء کا کلام ہو، ائمہ کا کلام ہو، انسانوں کا، مفکرین کا، اللہ کے کلام کو باقی تمام کلاموں پر وہی برتری اور فضیلت حاصل ہے جو برتری اور فضیلت اللہ کو اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. آپ عظمت قرآن یہ ائمہ سکھا رہے ہیں اس لیے تاکہ یہ طاقچوں میں پڑا رہے اور الماریوں میں پڑا رہے اور صرف اپنی دنیاوی منتے مرادیں لینے کے لیے اس کو یوز میں لایا جائے، رسومات ادا کرنے کے لیے. زندہ نے پرواہ نہیں کی، مردہ کے لیے اس کو رکھا جائے. نہیں ہے یہ قرآن. اس لیے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں. کوئی سوال جواب ہو، میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے بلا تکلف کہہ رہا ہوں کہ جو میری طاقت ہے میں اپنی خدمت آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں بغیر کسی آپ کے خرچے کے، ان لوگوں کے لیے کہ جو سنجیدگی سے خود پڑھ رہے ہیں. سنجیدگی ہوگی تو پھر ٹھیک ہے، مہینے میں ایک دفعہ جو آپ نے پڑھا ہے، آپ نے سمجھا ہے، آپ اس کو ایکسپلین کریں، اس کو ڈسکس کریں، اس میں کچھ سوال ہیں تو ان پر بات کی جائے. آپ دیکھیں گے اگر آپ تھوڑا ٹائم دیں گے تو پھر وہ بات ہے. اللہ کہتا ہے تو ایک قدم چل، میں 10 قدم چل کے آؤں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک قدم کو چلے تو صحیح، لیکن چلے صرف اللہ کے لیے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے. امید ہے کہ انشاءاللہ اگر سب نہیں تو کچھ نہ کچھ اس بات کا اثر لیں گے. اپنی زندگیوں میں اضافہ کر لیجئے قرآن کا قبل اس کے کہ آپ کی زندگی تمام ہو جائے. پھر مہلت نہیں ہے. اس شکایت سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے اور رسول اللہ کی اپنی قوم کے بارے میں کہ میری قوم نے اس قرآن سے دوری اختیار کر لی. صلوات پڑھے محمد والے. دین اسلام کی سب سے زیادہ، دین اسلام کو سمجھنے کی سب سے معتبر سورس جو آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے قرآن مجید. جس طرح اس کی گارنٹی دی گئی ہے اس طرح کسی اور چیز کی گارنٹی نہیں دی گئی. اور آپ دیکھیے کہ کربلا کے واقعے میں بھی ہمیں عجیب رابطہ نظر آتا ہے اور نہ ٹوٹنے والا رشتہ نظر آتا ہے حسین اور قرآن کے درمیان. شب عاشور حضرت عباس سے فرما رہے ہیں
عباس ان سے مہلت لیں. 3 چیزوں کا نام لیا. کس لیے مہلت لیں؟ 3 صلوات پڑھیے محمد والے. توجہ فرمائیں. 3 چیزوں کا نام لیا. ایک، فرمایا میں آج کی شب جی بھر کے عبادت کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں. دوسری، اپنے خالق کے ساتھ مناجات کرنا چاہتا ہوں. مناجات یعنی آہستہ آواز میں اللہ سے ہم کلام ہونا، دعائیں مانگنا. اونچی آواز کو دعا کہتے ہیں، آہستہ آواز سرگوشی کو مناجات کہتے ہیں. اور تیسری چیز فرمایا کہ عباس آج کی رات جی بھر کے قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے. عباس آپ کو معلوم ہے حسین کو قرآن سے کتنا پیار ہے. یہ جب میں پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں یعنی اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آیا مولا حسین کے قرآن پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو شب عاشور پوری کرنا چاہتا تھا؟ حسین سے زیادہ قرآن سے آشنا اور قرآن سے جڑا ہوا کون ہوگا روئے زمین پر؟ لیکن پھر ذہن میں آتا ہے شاید میرا مولا یہ چاہتا تھا کہ جب میرا نام لینے والوں کے سامنے میرا قصہ بیان کیا جائے گا اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ حسین تو اپنی آخری اس دنیا میں اپنی آخری رات یہ والے کام کرنا چاہ رہے تھے، تو شاید میرے ماننے والے بھی ان کاموں کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جائیں گے. نماز کی طرف اور توجہ ہو جائے گی. مناجات، تنہائی میں بیٹھ کر آہستہ آواز میں دل میں اپنے اس سے ہم کلام ہوں جو دلوں کے راز جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس سے ہم کلام ہوں. اور حسین چاہتے تھے شاید کہ میری داستان سننے والے، میری کربلا کو سننے والے اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کرنے لگے. چونکہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو ان چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے جس سے اس کے محبوب کو محبت ہوتی ہے. شاید یہ حکمت تھی امام حسین. اور مخالف لشکر والے یہ بیان کرتے ہیں راوی کہ پوری رات ہم نے سنا حسین کے لشکر کی طرف سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آوازیں آتی ہیں. کوئی مناجات میں مصروف ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، حالت رکوع میں، کوئی حالت قیام میں ہے اور کوئی حالت تلاوت قرآن میں ہے. حسین کا سارا لشکر ساری رات اس طرح گزارتا، ساری رات. آج جو شب بیداریاں ہوتی ہیں اس طرح ہوتی ہیں ہماری، ان کی یاد میں مثلا شب عاشور لوگ جاگتے رہتے ہیں، اس طرح جاگتے ہیں. راتوں کو رات کو عبادت میں گزارے، رات کو تلاوت قرآن میں گزارے، رات کو مناجات میں. یعنی جو حسین نے سنت سکھائی ہے اس سنت پر عمل کریں. حسین کیسے سکھائے عزاداروں؟ یہ اس ماں کا تربیت یافتہ ہے جس کا فرمان شاید آپ نے سنا ہوگا. فرماتی ہے جناب زہرا تمہاری دنیا میں سے ہے انسانوں زہرا کو 3 چیزوں سے محبت ہے. پہلا جس کا نام لیا فرمایا تلاوت قرآن. تلاوت قرآن یہ اس زہرا کا بیٹا ہے. ایسی تربیت کی ہے حسین کی کہ سر تن سے کٹ کر جدا ہو گیا، نو کے نیزہ پر چڑھ گیا، تن سے جدا ہو گیا لیکن تلاوت قرآن سے پھر بھی جدا نہ ہو سکا. روایات میں لکھا شیعہ سنی کتب میں کہ ابن سعد ملعون نے حکم دیا کہ قیدیوں کے اس قافلے کو لے جاؤ کوفہ کی گلیوں میں پھراؤ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ ہم سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا. اب منظر کیا تھا کوفہ کی گلیوں کا؟ آگے آگے نیزوں پر شہدائے کربلا کے سروں کو اٹھا کر سپاہی چلے جا رہے ہیں اور پیچھے یہ لٹا ہوا قافلہ علی کی بیٹی سید السجاد بی بی ام کلثوم اور وہ تازہ یتیم ہوئے بچے اور بچیاں، ان کو چلایا جا رہا ہے. عزاداروں ایک مقام پر جناب زینب نے جب موقع کو مناسب دیکھا، اگرچہ تھکی ہوئی ہے، میں ابھی آنے سے پہلے شہید مطہری کے مقتل کو پڑھ رہا تھا، وہاں وہ فرماتے ہیں کہ شاید 9ویں محرم سے بی بی سوئی نہیں تھی.
9वीं मुहर्रम के बाद न शबे आशूर सो सकी, न 11वीं की शब सो सकी, बच्चों को संभालती रही भूखी प्यासी ज़ैनब आलिया। और इसके बावजूद कूफा के बाजार में एक मकाम पर बीबी ने अचानक फरमाया सब खामोश हो जाओ। तो रावी कहता है कि बीबी की आवाज में इतना रोब था कि जो शोर मचा रहे थे वो भी खामोश हो गए, हत्ता कि जानवरों के गले में लटकती हुई घंटियां भी खामोश हो गई। और फिर अली की बेटी ने इस आवाज में खुतबा दिया कि कूफी के जिन्होंने मौला अली के खुतबात सुन रखे थे वो कहने लगे कहीं अली फिर तो जिंदा हो के कूफा में नहीं आ गए। बदन थका हुआ है ज़ैनब का, हाथों में रस्सियां हैं अली के बेटी की, लेकिन जब खुतबा देती है तो अपने बाबा अली की याद दिला देती है लोगों को। बीबी ने खुतबा दिया, अब कौन खामोश कराए ज़ैनब को, किस में जुर्अत की अली की बेटी को रोके। लेकिन शायद अज़ादारों बीबी ज़ैनब कब रुकी, जब बोलते बोलते अचानक अपने भाई हुसैन के सर पर निगाह पड़ी। भैया हुसैन, अगर अल्लाह ने आपको नोके नेज़ा पर कलाम खुदा की पढ़ने की तिलावत का इज़्न दे दिया है तो भैया हुसैन जरा दो जुमले इस सकीना से भी बोल लो। जब से आपकी शहादत हुई है ये सोते सोते उठ बैठती है और कहती है मेरे बाबा का क्या कसूर था, मेरे बाबा को किस गुनाह में कत्ल किया गया। भैया हुसैन, इस बच्ची का दिल पिघल जाता है, दो जुमले अपनी सकीना के साथ बोल लीजिए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार, बिहक़्क़े क़ुरआन करीम व बिहक़्क़े मुहम्मद व आले मुहम्मद इस क़लील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार, हम सबको मोहम्मद व आले आए हुए रास्ते की मारिफत और शनाख्त और उस पर चलने और साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, इस दुनिया का आज़ीपन जैसे हमारे मौला हुसैन ने करबला में साबित करके दिखाया है, परवरदिगार अपने मौला की करबला को, हकीकी करबला को समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार, जो मोमिनीन बीमार हैं, बिलखुसूस अकबर हुसैन साहब जिगर की बीमारी में मुब्तला है, और उनके साथ साथ दीगर मोमिनीन जिन्होंने मुझे या आपको इल्तमास से दुआ कहा है अपनी बीमारी के लिए, ए परवरदिगार तुझे वास्ता बीमार बला का सब बीमारों को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार, जो मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, बिलखुसूस सैयद फजल अब्बास शाह वल सुल्तान शाह और सैयद शब्बर हुसैन नकवी और उनकी अहलिया मरहूमा और उनके साथ साथ फर्श अज़ा पर यहाँ जितने भी मोमिनीन मोमिनात तशरीफ़ फरमा है, उनके मरहूमीन परवरदिगार जो इस दुनिया से जा चुके हैं, तुझसे मुलाकात कर चुके हैं, सबको अपनी खुसूसी रहमतों में जगह अता फरमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद की शिफात से उनको बहरमंद फरमा। परवरदिगार, हमारी आइंदा नस्लों को नेक और सालिह करार दे और हमारा इस दुनिया की ज़िंदगी